آج کے جمعے کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کچھ ایسے اعمال کہ جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئیں گے جب تک زندہ ہیں، ان کے ثمرات، ان کے فوائد ہمیں ملتے رہیں گے۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر بھی ہمیں ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کے ثمرات، ان کے فوائد ہمیں ملتے رہیں گے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کاروبار وہ کروں، وہ تجارت کروں، وہ بزنس کروں کہ جو میرا لائف ٹائم ہو۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے۔ آج یہی سمجھ لیں کہ یہ آپ نے جو کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، تو یہ لائف ٹائم ہے، جو آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کا سسٹم چلتا رہے گا، نیکیاں چلتی رہیں گی، تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج ہوتا رہے گا، بند نہیں ہوگا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے رجسٹر بند ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد، لیکن کچھ ایسے بھی خوش قسمت ہیں، نیک لوگ ہیں جن کے رجسٹر بند نہیں ہوتے، ان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، اللہ نے انتخاب کن کو کر رہے ہیں، خطاب کن کو کر رہے ہیں، مخاطب کن کو ہیں؟ ایمان والوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ نماز پڑھ کے اور صبر کر کے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ صبر کیا ہے؟ صبر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بتائی ہے کہ صبر ہے کیا ہے۔ ہمارے کوئی یہاں فوتگی ہو جائے نا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کا خامن، کوئی بھی فوت ہو جائے، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں۔ جب رو رو کے تھک جاتے ہیں، ہمت چھوڑ جاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمارا صبر ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تعریف یہ نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت قبر پہ بیٹھی ہے، رو رہی ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، ماں ہے، اللہ رو رہی قبر پہ بیٹھ کے، سہارا بھی وہی ہے بیٹا، دکھ تو ہوتا ہے، بڑا رو رہی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی کا گزر وہاں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت تو کیوں رو رہی ہے؟ رونا قبر پہ نہ رو، نہ واویلا کر۔ آگے سے وہ عورت، اس نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا، تو کہتی ہے اگر کہنے والے تجھے جو مجھے تکلیف پہنچی ہے اگر وہ تجھے پہنچی ہوتی تو پتہ چلتا تجھے۔ وہ عورت یہ کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑتے ہیں، وہاں کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے یا کوئی بھی اسے عورت کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہتی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہا ہاں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہتی ہے میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کہہ دیے، انہوں نے مجھے کہا کہ قبر پہ نہ بیٹھ، نہ رو یہاں پہ۔ میں نے آگے سے کہا کہ جو صدمہ مجھے پہنچا ہے اے سائل، اے بات کرنے والے، یہ تمہیں پہنچتا تو پتہ چلتا۔ وہ عورت فوراً اٹھتی ہے اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتہ چلا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ الفاظ فرمائے، وہاں پہ کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى۔ صبر کون سا ہے؟ عورت نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا صبر یہ نہیں کہ بندہ رو رو کے تھک جائے، ہار جائے، گر جائے، بس ہو جائے پھر کہ میں صبر کرتا ہوں۔ صبر یہ نہیں ہے، صبر یہ ہے کہ تمہارے بھائی کی لاش تمہارے سامنے پڑی ہو، تمہارے بیٹے کی لاش تمہارے سامنے ہو، ماں کی لاش تمہارے سامنے ہو، باپ کی میت تمہارے سامنے ہو، جو ہے پھر تمہارا اس وقت صبر کرنا اور صرف واہ ویلا نہ ہو، آنکھوں سے آنسو آ جانا، یہ باعث رحمت ہے، غم کو کم کرتا ہے۔ واہ ویلا کرنا اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا یہ اسلام میں منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر ہے، اس وقت صبر کرنا، اور اس کا اجر کیا ملے گا تمہیں؟ اللہ ان اللہ مع الصابرین، یہ اجر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ایسے صبر کرنے والے جو ہیں تکلیفوں پہ، دکھوں پہ، مصیبتوں پہ، ہر طرح کی پریشانیوں پہ جو صبر کرنے والے ہیں، میں اللہ ان کے ساتھ ہوں۔ وہ اللہ کے ساتھ ہی ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ ان سے پیار کرتے ہیں، اور صابروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ ہمارے اندر اتنی برداشت نہیں ہے، ہمارے اندر صبر نہیں ہے، ہم تھوڑی سی بات پہ اتنا الجھ جاتے ہیں کہ بس یا یہ نہیں یا میں نہیں۔ ایسے نہیں ہے، ہم دین پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنے والے ہیں، اور ہمارا حشر یہ ہے۔ نبی تو وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مثالیں دیتے ہیں، ہمارے نبی وہ جو طائف میں پتھر کھاتے تھے، انہوں نے دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تھی، میرے نبی نے صبر کیا، میرے نبی کے گریبان میں جو ہے چادر پکڑ کے گھسیٹا گیا بیت اللہ کے صحن میں، آپ نے صبر کیا، کچھ نہیں کیا، بدلہ نہیں لیا، کوئی گالی نہیں دی، کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ میرے نبی کے جو ہے نماز کی حالت میں اونٹ کی اونجری میرے نبی کے اوپر رکھی گئی، میرے نبی نے صبر کیا۔ آپ نے وہاں پہ گالی دی، لڑائی جھگڑا کیا، آپ حدیث مبارکہ
سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی نہیں دی کسی کو، 63 سالہ زندگی میں کبھی گالی نہیں دی۔ ہم اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو گالی دی ہے، کتنے ملازموں کو گالی دی ہے، ماں کی دی ہے، بہن کی دی ہے، بیٹی کی دی ہے، اسے کچھ کہا ہے۔ میرے نبی نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ کوئی بندہ، کوئی حدیث، کوئی علامہ، کوئی فہامہ، کوئی مفتی کوئی کھڑا ہو کے پوری ذخیرہ حدیث میں سے کوئی ایک حدیث لکھا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دی۔ ہم اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کی اس واسنا پہ چلنے والے، ہم اس نبی کی امت ہیں، تو ہماری زبان سے گالی نکلتی ہے، بدتمیزیاں نکلتی ہیں۔ خدارا صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جس انسان کو مل جائے اللہ تعالی سمجھو کہ اسے ایک انبیاء کا ایک بہت بڑا مشن مل گیا۔ آپ نبیوں کی سیرت پہ نظر دوڑائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی تبلیغ کی ہے، تبلیغ کا کام کیا، تکلیفیں آئیں، باپ نے اذیت دی، گھر سے نکالا، نمرود نے اذیت دی، آگ میں ڈالا گیا، لوگ تکلیفیں دیتے ہیں، گھر سے باہر سب کچھ تکلیفیں آئیں، کیا انہوں نے گالی دینی شروع کر دی؟ انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ جب صبر کرتا ہے انسان تو اللہ تعالی ایسے جیسے انبیاء علیہ السلام نے صبر کیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں شکوہ کیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے سے پہلے نبیوں کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، انہوں نے صبر کیا، ان کے جسموں سے کنگھی کے ساتھ لوہے کی کنگھیوں سے یہ گوشت اتارا گیا، انہوں نے صبر کیا، ان کو تکلیفیں آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی سخت قسم کی بیماری آئی، انہوں نے صبر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوا، بیٹے کے غم اور پریشانی میں کیا کہا؟ انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میرے غم، میرے پریشانی میں صبر کرتا ہوں میری اللہ کی طرف۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے، سب سے، ماں باپ سے جدا رہے، پردیس میں کنویں میں گرے پڑے ہیں، سب کچھ ہوا، معاملات کہاں سے کہاں چلے گئے، صبر کیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ قرآن پڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بدکاری کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ نوجوانوں صبر کیا، یہ ہے صبر کے ثمرات۔ جب صبر کرو گے اللہ تمہیں بہت مقام دے گا۔ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تمہیں بنا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کو تکلیفیں بڑی آتی ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے، ان کو صاف کر کے لے کے جاتا اپنے پاس لے آتا ہے۔